بٹر فلائی ایفیکٹ۔ وہ دکان کے سامنے پریشان کھڑی تھی، اس کے بال الجھے ہوئے اور آنکھیں نیند سے سرخ تھی۔ دکاندار نے دکان کھولی اور اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ تیزی سے کاؤنٹر کی طرف آئی، بند مٹھی سے 10 روپے نکال کر کاؤنٹر پہ رکھ دیے۔ دکاندار نے نوٹ کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کو کیا چاہیے؟ وہ دکھی آواز سے بولی، میں نے کل آپ سے سودا خریدا تھا، آپ نے مجھے بقایا دیا اور غلطی سے میرے پاس آپ کے 10 روپے زیادہ آ گئے ہیں، میں یہ پیسے واپس کرنے آئی ہوں۔ دکاندار نے حیرت سے کاؤنٹر پر پڑے 10 روپے دیکھے اور پھر عورت کی طرف دیکھا۔ وہ درمیانی عمر کی غریب لیکن پڑھی لکھی عورت تھی۔ دکاندار نے اس سے ہنس کر کہا، میری بہن، میں حیران ہوں، کل تم نے 10 روپے کی رعایت کے لیے مجھ سے آدھے گھنٹے کی بحث کی تھی، لیکن اب 10 روپے واپس کرنے آ گئی ہو۔ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آئی۔ عورت نے اطمینان سے عرض کیا، رعایت مانگنا، باؤ تاؤ کرنا، سستا سودا خریدنا میرا حق ہے، لیکن لین دین میں آپ کی اضافی رقم میرے پاس آ جانا آپ کا حق ہے، اور کسی کا حق مارنا ظلم اور زیادتی ہے، اور یہ رقم میرے اوپر حرام ہے۔ میرے خاوند مرحوم نے مجھے وصیت کی تھی، تم نے اپنے بچوں کو آرام نہیں کھلانا۔ بچے اگر آرام کھائیں گے تو یہ آرام راستوں پہ چلیں گے اور اس کا عذاب ہم دونوں پر ہوگا۔ میں یہ 10 روپے اپنے پاس رکھ کر اپنے بچوں کے لیے آرام کا راستہ نہیں کھول سکتی۔ میں رات کو بھی آئی تھی، لیکن اس وقت دکان بند ہو چکی تھی۔ مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، چنانچہ میں صبح صبح یہاں پہنچ گئی ہوں۔ آپ پلیز اپنی رقم رکھ لیں تاکہ مجھے اطمینان ہو سکے۔ دکاندار نے 10 روپے اٹھائے، اس کا شکریہ ادا کیا اور روزمرہ کے کاموں میں لگ گیا، لیکن یہ واقعہ اس کے ذہن میں چبھتا رہا۔ وہ بار بار سوچتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی کتنی بڑی قوت سے نواز رکھا ہے کہ جب میں روز لین دین میں بے ایمانی کرتا ہوں، پوری زندگی اپنے بچوں کو حرام کھلاتا رہا، میں کتنا بدبخت۔ دکاندار کو اس رات نیند نے وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، یہاں تک صبح ہوئی اور اس نے لین دین میں ایمانداری اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اٹھا، جیب سے 300 روپے نکالے اور گھر سے باہر نکلے۔ اس کی بیوی نے اس سے روکتی، وہ بار بار کہہ رہی تھی، آپ ناشتہ تو کرتے جائیں، لیکن اس نے اس کی آواز پر توجہ نہیں دی۔ اس سے محسوس ہو رہا تھا وہ عورت اگر 10 روپے کے لیے صبح صبح منہ دھوئے بغیر میری دکان پہ آ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں۔ وہ 3-4 گلیاں کراس کر کے سیدھا ایک دروازے پہ گیا اور دستک دی، دروازہ نہیں کھلا۔ اس نے دوسری بار دستک دی تو درمیانی عمر کا ایک فربا شخص باہر نکلا۔ دکاندار کو دروازے پر دیکھ حیران رہ گیا۔ دکاندار نے جیب سے 100 کے 3 نوٹ نکالے، اسے پکڑائے، ہاتھ جوڑ کر بولا، بھائی صاحب، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ کل میرے دکان پہ سودا لینے آئے تھے، میں نے آپ کو 300 روپے اوور چارج کیا تھا۔ ہمارے لڑکے روز گاہکوں کے بلوں سے 300-400 روپے زیادہ چارج کرتے ہیں، اگر کسی کو پتہ چل جائے تو آپ معافی مانگ کر واپس کر دیتے ہیں، ورنہ کھا جاتے۔ اس کا کہنا تھا میں یہ پریکٹس برسوں سے کر رہا ہوں، میرے 90% گاہک کو اس کا علم نہیں ہوتا، لیکن میں نے آج سے یہ بند کر دیا۔ کل رات آپ آخری گاہک تھے جس سے ہم نے اوور چارج کیا، میں یہ رقم آپ کو واپس کرنی، آپ وصول کرو، مجھے معاف کر دیں۔ وہ گاہک حیرت سے کبھی دکاندار کی طرف دیکھتا اور کبھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے 300 روپے کی طرف۔ دکاندار خاموش ہوا تو گاہک نے پوچھا، 300 روپے میرے اور تمہارے یہ بڑی رقم نہیں، تمہیں اس کے لیے صبح صبح آنے کی کیا ضرورت تھی؟ دکاندار نے اسے عورت کا واقعہ سنا اور پھر کہا، وہ ایک غریب بیوہ عورت تھی، مجھے اس نے کبھی 1000-1200 روپے سے زیادہ کا سودا نہیں خریدا، وہ اگر غربت کے ساتھ اپنے بچوں کا حلال کو رقمہ کھلا رہی ہے، اسے اگر 10 روپے نے سونے نہیں دیا تو میں گنہگار ہوں، میں بڑے عرصے سے بے ایمانی کر رہا ہوں، بے شمار لوگوں کے پیسے مار کر بیٹھوں، میں اطمینان کی نیند کیسے سو سکتا ہوں؟ مجھے یہ سوچ کے بے چینی ہوتی، لہٰذا محسوس ہوا آپ کے پاس آ گیا۔ میں آج سے مختلف انسان ہوں، میں اپنے تمام گاہکوں سے معافی مانگوں اور مجھے جس کی رقم جو یاد آئی میں واپس کر دوں گا۔ گاہک نے اسے گلے لگایا اور واپس چلے گا۔ وہ سرکاری ملازم تھا، گاہک وہ روز تھوڑی بہت رشوت لیتا، یہ رقم گھر کے سودا سلف کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ایک دن دفتر جاتے ہوئے راستے بھر سوچتا رہا، میں اپنے بچوں کو مدت سے حرام کھلا رہا ہوں، یہ حرام کبھی نہ کبھی میرے سامنے آئے گا، میرے بچے جرائم پیشہ بن سکتے ہیں، اگر نہ بنے تو پھر بڑھاپے میں اکیلا چھوڑیں گے اور میں در بدر ہوتا رہوں گا، اگر یہ بھی نہ ہوا تو میں اور میرے بچے کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں، میں یہ اللہ کا عذاب کیوں پا رہا ہوں؟ یہ سوچ کر اسے شرم آنے لگی۔ وہ دفتر گیا اور اس نے اس دن سے رشوت نہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے گزشتہ روز اپنے ایک سائل سے ₹1,00,000 سودا کیا تھا، وہ ₹1,00,000 لے کے آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے فائل کی منگوائی، اس کا کام کیا، پھر اسے ₹1,00,000 واپس کر کے بولا، آپ کا کام جائز تھا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ کی رقم میرے لیے حرام ہے، میں اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلانا چاہتا، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ سائل حیرت سے کبھی رقم کو دیکھتا کبھی اس کی طرف۔ اس نے آخر میں وجہ پوچھی تو سرکاری ملازم نے اسے دکاندار اور غریب
عورت کی کہانی سنا دی۔ ساحل نے کہانی سن کر اس کے لیے دعا کی، فائل اٹھا کر اپنی دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ چھوٹا سا بزنس مین تھا، اس کا ایک ہی بیٹا، وہ بھی پیدائشی مزدور تھا۔ سارا راستہ اس واقعے کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ جوں سوچ جاتا اس کے ذہن میں اس کے مرحوم دوست کا خیال آتا جس نے دوست سے 15 لاکھ روپے ادھار لیے تھے۔ وہ دوست اچانک فوت ہو گیا۔ اس رقم کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا، لہٰذا یہ چپ رہا۔ اس کا خیال تھا اس کا دوست کروڑ پتی تھا، 10-15 لاکھ روپے اس کے خاندان کے لیے کوئی اہم رقم نہیں۔ دوسرا کسی نے اس کے انتقال کے بعد کلیم نہیں کیا، وہ بے ایمان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے سوچ رکھا تھا کہ دوست کے لواحقین میں سے کسی نے رقم کا مطالبہ تو اسے ادا کر دے گا، لیکن جب تک خاموشی ایسے بھی خاموش نہیں۔ مگر اس دن ایسے محسوس اس رقم کے بارے میں 2 لوگ جانتے تھے، میرا مرحوم دوست اور میں۔ میرا دوست چلا گیا لیکن میں تو زندہ ہوں، اور مجھے وہ رقم بھی یاد ہے، تو پھر میں دنیا میں مجھ سے برا کون ہوگا۔ دوسرا یہ 15 لاکھ میرے لیے بڑی رقم نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ اگر میں یہ رقم بچا بھی لوں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی معذور ہے، میں یہ گناہ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ وہ سیدھا بینک گیا، 15 لاکھ روپے نکالے اور اپنے مرحوم دوست کی فیملی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ پہلے اس کی کوٹھی پہ گیا، پتہ چلا کوٹھی پر مرحوم دوست کے بھائی نے قبضہ کر لیا اور دوست کی بیوی بچے لے کر کسی دوسرے محلے میں شفٹ ہو گئی۔ اس محلے میں گیا تو معلوم ہوا بیوہ چند ماہ اس گھر میں رہی، لیکن زیادہ عرصہ کرایہ نہیں دے سکی، چنانچہ وہ کچی آبادی میں شفٹ ہو گئی ہے۔ وہ اسے تلاش کرتا ہوا چلا گیا۔ اس نے وہاں کچی گلیاں، نالیاں اور ٹوٹے مکان دیکھا تو اسے بہت افسوس۔ اس کا دوست بہت خوشحال تھا، اس نے بیوی بچوں کو بہت سکھی رکھا ہوا تھا، لیکن قسمت کے پھیر کی وجہ سے دوست کی بیوی بچے خوار ہو گئے۔ وہ مشکل سے مکان تلاش کرتا رہا، بیوہ تک پہنچا۔ وہ عورت 2 کمرے کے مکان میں رہ رہی، اسکول میں پڑھاتی تھی اور تنگی کے ساتھ بچے پال رہی تھی۔ جب وہ اس کے سر میں داخل ہوا تو خاوند کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دوست کی بیگم کے پاؤں میں بیٹھ کر رونے لگا، وہ بھی رو رہا تو بیوہ بھی۔ وہ دیر تک روتے رہے۔ اس کی حالت ذرا سنبھلی تو اس نے 15 لاکھ روپے اس کے حوالے کر دیے۔ سارا قصہ سنا، اس سے اپنی کوتاہی بلکہ بے ایمانی پہ معافی مانگ کر اسے بتایا، میں نے یہ رقم کاروبار میں لگا رکھی تھی، مجھے اس سے کروڑوں روپے کا فائدہ ہوا تھا، آپ لوگ بھی اس کے فائدے کے حصہ دار۔ میں ٹرک لانے جا رہا ہوں، آپ سامان باندھیں، آپ میرے گھر شفٹ ہو رہی ہیں، آپ میرے پاس رہیں گے۔ بیوہ روکتی رہ گئی، لیکن وہ ٹرک لینے جا، آپ یقیناً سوچ رہے ہیں کہ یہ بیوہ اور کون تھی؟ یہ وہی گاہک تھی جو 10 روپے واپس کرنے کے صبح صبح دکان پہ گئی تھی، اور یہ ایمانداری کے 10 روپے کا بٹر فلائی ایفیکٹ تھا۔